الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب لكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے اوپر کیا اجر اور ثواب ملنے والے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر رکھا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا عذاب اور کیا اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اس کو بھی ان آیات میں ذکر فرمایا. دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر قوم، چاہے سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، کسی کو اپنا بڑا مانتی ہے، اور خاص کر کے مذہب کے اعتبار سے جن کے ساتھ ان کی نسبت وابستہ ہے ان کے احترام اور دل میں ان کا نام لیا جاتا ہے. سیاسی دنیا میں جو سیاست سے بڑے، فرانس کے انقلاب اور فرانس کی کرانتی سے جو بڑے سیکولر لوگ کھڑے ہوئے، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے عظمت. یہی حال کمیونسٹ بلاک میں بھی ہے، کارل مارکس اور لینن کے نام لیے جاتے. اس طرح دنیا کی ہر قوم جس کو وہ اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں. لیکن قرآن کریم فرما رہا ہے ادب اور احترام تو ہے ہی، اطاعت اور فرما برداری یہ خصوصیت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا کے بڑے جتنے بھی آئے، کوئی ایک دن ان کا منایا جاتا ہے یا ظاہر میں ان کے متعلق اچھے کلمات کہے جاتے ہیں، لیکن خود تو ان کی زندگیاں ایسی ہے نہیں کہ جس کو اسوا، نمونہ اور آئیڈیل بنایا جائے. اور دوسرا اس کے ساتھ ان کی زندگیوں میں نمونہ بنانے کی، پوری انسانی زندگی میں ایک انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جتنے مسائل آتے ہیں، سماجی، دینی، مذہبی، سیاسی، خاندانی، جتنے بھی ہر قسم کے جو مسائل آتے ہیں، کسی کی زندگی میں وہ نمونہ اور اسوا ہمارے سامنے اتھارٹی اور سند کے ساتھ آج تک موجود نہیں. اس کے مقابلے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ اگر ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گراج. دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ماننا نہیں، آپ کا ادب اور احترام یہ تو ملحوظ رکھنا ہی ہے. کتاب اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں ذکر فرمایا: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم میں کا ایک دوسرے کو جس طرح پکارتا ہے، بات چیت کرتا ہے دو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ان کا پکارنا اور ان سے بات چیت کرنا اس انداز میں نہ ہو، بلکہ ادب اور احترام ملحوظ رکھا ہے. قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات چیت اور ادب کا جو سلوک اور طریقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس کو ذکر فرمایا.
ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ زندگی کامیاب کب ہو سکتی ہے؟ فالذین آمنوا بہ، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چلا آ رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، یہاں بھی لفظ قرآن میں فرمایا الذین یتبعون، پیروی کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی سنتوں اور ان کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری فضیلت ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں فالذین آمنوا، جو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور آپ کی عزت کی، ونصروہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آیت میں ہے وتوقروہ، آپ کا وقار اور آپ کا احترام بھی کیا گیا، لیکن آگے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں جو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی قرآن کریم۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جو مومن اس طریقے سے ادب اور احترام اور اتباع اور فرما برداری کریں گے، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ خصوصیات عطا فرمائے جو اور کسی کو نصیب نہیں۔ انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنائے، تو آپ کی رحمت کے مظاہر ساری انسانیت کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کی مخلوق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنایا۔ تو آپ کی پوری تعلیم میں جب بھی آپ کسی چیز کا حکم دیں گے، وہاں اللہ پاک کی طرف سے یہ صفت رحمت مخلوق کے لیے اور امت کے لیے پائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دنیا انسانیت کو بہت بڑے بڑے احسانات انسانوں پر فرمائے، اسی میں 3 بڑے احسان گزشتہ جمعہ کو ایک اور جگہ میں کہہ چکا ہوں۔ سب سے پہلا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انسان کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان کروائی، اللہ پاک کی معرفت بتلائی۔ قرآن کریم آپ پر نازل ہے، اس قرآن کریم کی تشریح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہوگی، ثم ان علینا بیان۔ تو قرآن اور حدیث جو اس دین کے بنیادی ڈھانچے ہیں، پورا اسٹرکچر جو قرآن اور حدیث ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو وابستہ کیا۔ آپ نے دنیا پر جو عظیم احسانات فرمائے، اس میں سب سے بڑا احسان یہ کہ انسان کو بتلایا کہ تو اپنے جیسی مخلوق کے آگے جھک نہیں سکتا، تو کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ، ایک اللہ کی معرفت اور ایک اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور پورا جزیرۃ العرب، سعودی عربیہ کا بڑا حصہ اور اسی طرح یمن اور عمان، یہ سارے علاقے، بحرین، یہ سب ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے، یہ اس رحمت میں شامل ہو چکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے انسان کو اللہ کی معرفت کروائی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انسان یہ سمجھا کہ ایک اللہ کے علاوہ میرے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، تو مخلوق سے اور چیزوں سے ڈر اور خوف جو پیدا ہوتا ہے، یہ خوف اور ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا۔ آج اس وقت ہمارے سماج کے اندر اور ہم ملک میں رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نفع اور نقصان کا مالک بن جاتا ہے۔ بلی راستے سے گزر جائے تو کام کے لیے نہیں جاتی، اس کو مایوس سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں قسم کی انسرڈائے اور وہمیات اور مخلوق سے ایک قسم کا ڈر، فلانا مجھے یہ کر دے گا، فلانے سے یہ ہوگا، فلانی جگہ جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا، یہ جو خطرات اور خدشات انسانیت میں پائے جاتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے سبب کے ساتھ انسان کو ایک اللہ سے ڈر پیدا کرنے والا بنا کر مخلوق سے بے ڈر اور بے خوف کر، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کو 20 سال نہیں ہوتے کہ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں ایران اور روم، اور ایک تیسری کلچر اور تہذیب پر فخر کرنے والی قوم مصر، یہ مصر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فتح فرمایا، اور ادھر یہ 2 بڑی طاقت، بیچ میں کوئی مخلوق ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، دریا اور سمندر ان کے لیے حائل نہیں ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے، اور
بڑے بڑے جنگل کیا دریا بھی پار کیے، بحر ظلمات میں دورہ دیے گھوڑے۔ یہ کس وجہ سے صحابہ کرام دریا کنارے کھڑے ہیں، سامنے دریائے دجلہ ہے، سوچ رہے ہیں کہ دریا کو کس طرح پانی ہے پار کیا جائے۔ لشکر کے امیر ہیں اور دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے، تو اللہ پاک نے سمندر میں راستہ کرا۔ اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں بحر ظلمات میں دورہ دیے گھوڑے۔ اور دست تو دست افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کرام تشریف لے گئے، اور ایک جگہ ان کو قیروان نامی ایک شہر ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالنا تھا۔ یہ مسلمانوں نے ہی شہر کو آباد کیا ہے، ٹیونیسیا، الجیریا، یہ موروکو، یہ سارے شمالی افریقہ کے جو ممالک، ان ممالک کے اوپر قبضہ کرنا تھا۔ تو اس وقت وہاں ایک بڑا جنگل تھا جہاں یہ قیروان شہر بتا۔ تاریخ میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا ایھا الحشرات، اے جنگل کے جانوروں، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے شاگرد ہیں، انا منزلون، اور اس جگہ پر ہم آباد ہونا چاہتے ہیں، اس لیے تم ہمارے لیے اس جگہ کو خالی کرو۔ ابن عثیر، ابن کثیر اور بہت سارے تاریخ لکھنے والے مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کی یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ اس علاقے سے ان سب نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اور بعد میں وہاں قیروان شہر آباد۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی برکت تھی کہ آپ نے صحابہ کرام کے دل میں اللہ پاک کا خوف کود کود پر بھر دیا کہ مخلوق کے دل میں بھی ان کا خوف اور رعب داخل ہو۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بنو قریظہ کے یہودیوں سے متعلق کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دلوں میں تمہارا رعب آ گیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسان کو بتلایا۔ توحید کے ذریعے سب سے دوسرا بڑا فائدہ ہوا، انسان یہ سمجھنے لگا کہ کوئی کسی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے انسانی بھائی چارگی، انسانی مساوات اور انسانی برابری جو ورنوں میں اور مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا تھا، دوسروں کو چھوٹا سمجھا تھا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب برابر۔ کوئی اپنے آپ کو اوگست کہتا ہے، رومی لوگ اپنے آپ کو بڑا بتلاتے تھے، چائنا میں کچھ راجا تھے انہوں نے بھی اپنا نام رکھ لیا تھا۔ اس طریقے سے جزیرۃ العرب میں بھی اور دوسرے علاقوں میں لوگوں نے انسانوں کو اس قدر خدائیت کا درجہ دے دیا تھا کہ ہمارا نفع نقصان انہی سے واقف ہے، یہ جو کہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کے واسطے سے سارے انسانوں کو برابر قرار دے کر انسان کا احترام اور اس کی عظمت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ تین بڑے احسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ انسان جو جانوروں سے ڈرتا تھا، کیڑے مکوڑوں کی عبادت کرتا تھا، اپنے آپ کو ہر وقت مایوسی اور نا امیدی میں سمجھتا، جنگل اور راستوں میں جائے تو بڑے سے بڑا مالدار بھی پریشان ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے سورہ جن میں ذکر کیا کہ جنات ان کے علاقوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو جنات سے اپنے آپ کو پناہ میں دیتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات خود کہہ رہے ہیں کہ انسان ہم سے ڈرتے۔ یہ سارے خوف اور سارا ڈر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر افسوسنی بدشگونیاں اور اندھی قسم کی وہمیات کی باتیں ان سب سے انسانیت کو پاک کیا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر بڑا احسان اور انسان کا اکرام۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بڑے احسان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی جو جدائی تھی، عیسائی مذہب نے اپنے آپ کو رہبانیت اور سنیاسی پن میں لا دیا، تو عیسائی لوگ سارے کے سارے رہبانیت اور جوگ پن گھروں کو چھوڑ کر غار میں رہے، یہودیت مادیت پرست ہو چکی۔ انسانوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب دین میں چلنا ہے تو دنیا کے کسی کام میں ہم نہیں چلیں، اور جو دنیا دار تھے وہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہی ہے، اگر اس دنیا کو کمانا ہے تو مرنے کے بعد والی زندگی کا تصور کیے بغیر یہ سمجھنا ہے کہ دنیا بابر کا عیش کوش کے عالم دوبارہ ہے، اسی زندگی کو سب کچھ بنا دے۔
یعنی دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین جمع نہیں ہوتی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت کے ساتھ کاروبار کرو گے، حلال کمائی کی نیت کرو گے، جو خریدار آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور دھوکہ بازی ان کے ساتھ نہ کی جائے، خریدنے کے لیے آنے والے کے بھی جو اصول اور ضابطے تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سب بتلایا گیا اور یہ انسانوں کو سمجھایا کہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت، اللہ پاک نے پہلے تو جمعہ کے لیے تاکید فرمائی کہ جمعہ کے لیے آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت لین دین کو چھوڑ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے جمعہ کی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیل پڑو کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، اور اللہ سے اس کے رزق کو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ میں کاروباری آدمی ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے لیے صحیح اور جلدی کرو، میں نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، اب آپ نے اس کے بعد فرمایا ہے فانتشروا فی الارض، اب میں اپنے روزگار کے لیے باہر نکل رہا ہوں، وابتغوا من فضل اللہ، میں آپ کے فضل کو چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے آیت میں بھی فرمایا رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق اگر کوئی دیتا ہے، انسانوں کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے، مشینریوں کو، ملازمتوں کو، کاروبار کو، چیزوں کو یہ اسباب کے درجے میں رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینا، لیکن اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آدمی دین پر بھی رہ سکتا ہے اور اپنی دنیا میں بھی دین بنا سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف میں فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، دنیاوی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ دنیا بھی آپ کی دین بن جائے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کو تلاش کرنا، طلب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ، نماز ادا کی، اب کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو تو جیسے نماز کا ثواب ملتا ہے اس حلال کمائی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ نے صحابہ کو فرمایا جب شیطان کسی اجنبیہ عورت کو دیکھ کر تمہارے دل میں غلط وسوسے پیدا کرے تو اس موقع پر اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنسی سیکس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غلط جگہ پر جاتے تو گناہ ہو، زنا کاری ہو، جب اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور حلال چیز عطا فرمائی، تم نے اس حلال کو استعمال کیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے احسان تو تھا ہی، لیکن جب بندے نے اس پر عمل کیا تو اللہ پاک اس پر ثواب دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کے ذریعے اللہ پاک نے عراق کو فتح فرمایا، یہ بیمار ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں، میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کہا پورا مال، آپ نے فرمایا نہیں پورا مال، اس کے بعد انہوں نے کہا آدھا مال، آپ نے فرمایا آدھا بھی نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ایک تہائی، ایک طرف کیا اس مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی وسطنسو پسند، یہ بھی ہے تو بہت زیادہ لیکن جب تم دینا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں تو دے سکتے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا مال دینے سے منع کیا، آدھا مال دینے سے منع کیا، اس کی وجہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتصففون، کل تمہاری اولاد دوسروں کے پاس اپنی ہتھیلی کرے، بھیک مانگے تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے، اس سے بہتر یہ ہے تم اپنی اولاد کے لیے صحیح حلال مال چھوڑ کے جاؤ۔ اور اسی روایت میں فرمایا تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے ایک ثواب کی نیت سے یا بیوی ہونے کی نسبت سے محبت سے دو گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہی ثواب عطا فرمائے۔ کون نبی ہے اسے اور کون ایسے اسوا اور نمونہ والے ہیں جو انسانوں کو دنیا میں جنت کی چیزیں بتلائے۔ ہم اپنا کام کریں، اپنی نیتوں کے مطابق کام کریں اور ثواب اس پر ہی ملے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، دوست اور بزرگوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کے بدلنے سے اس کی اہمیت وہ نہیں رہتی۔
کچھ نئی چیزوں کی اہمیت آ جاتی ہے دنیا میں، ایک حالت دنیا نہیں رہتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب دین میں جائیں گے تو دنیا بالکل نہیں، اور دنیا والے ہوں گے تو دین بالکل نہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے دعا دکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار آپ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی اور اچھی چیزیں عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھی چیزیں عطا فرمائی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی طرف رغبت دلائی۔ عیسائی مذہب میں بالکل سنیاسی پن ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے جس کو ذکر فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ، جو پر میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بہت لمبی مدت تک عیسائی مذہب میں ایک بڑا طبقہ ایسا رہا جو دین ہی کے اندر رہا، یعنی اتنی اپنی ذات کے اوپر مشقتیں اپنے کو ڈالی اور اتنی پریشانیوں میں اپنے کو ڈالا کہ آدمی جتنا زیادہ مشقت کرے گا ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ یہ سمجھ رہے تھے مقاصد شریعت۔ حضرت علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں قرآن اور حدیث کے اور شریعت کے مقاصد کے، انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ جب آدمی کوئی مشقت والا کام کرے، مثلا رمضان کے روزے ہیں گرمی کے رکھ رہے ہیں، یا حلال اور حرام کا تقابل ہو رہا ہے، سودا آپ سے کوئی کرنے آ رہا ہے نا حرام کا آ رہا ہے، اور آپ اس وقت بچ رہے ہیں اور حلال ہی کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ موقع اور یہ پریشانی اور تکلیف تھوڑی سخت تو ہوتی ہے، لیکن علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشقت میں اپنے نفس کو ڈالوں جان بوجھ کر اس کی نیت مت کرو، چونکہ اس پر زیادہ ثواب ملتا ہے اس کی نیت۔ سیدھا بندہ کو عبادت کرے اور اپنے نفس کو کہے کہ میں تجھے اور مشقت میں ڈالوں گا، کھانا پینا چھوڑ دے، عبادتوں میں لمبا چوڑا وقت لگائے، سماج اور سوسائٹی کی چیزوں سے دور ہٹ جائے، تو یہ شریعت مطہرہ اس کو نہیں چاہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کون ہو سکتا، لیکن ابوبکر صدیق تجارت کرتے، خلیفہ ہوئے، ایک دو دن کے بعد سامان لے کر تجارت کے لیے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے اسلامی نظام کے خزانچی تھے، آپ نے فرمایا کہ اب آپ نہیں جا سکتے، آپ کے ذمہ امت کا تھا، آپ کریے اور اس پر جو وظیفہ ہے وہ اسلامی حکومت کی طرف سے آپ کو ملے۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے بتلایا کہ دنیا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج کی مادیت اور آج کی جو بھوتکواد کی دنیا ہے، دوست اور بزرگوں، اس کے اندر انسان دنیا کی طرف اتنا لگ گیا اور دنیا کو اپنے ساتھ اتنا وابستہ کر لیا، اس جسم کی تو وہ ساری فکر کرتا ہے، لیکن اندر کی جو روح، اندر کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کی قدر نہیں کرتا، اور اس دل کی دنیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد یہی دلوں کو سکون پیدا کرنے کا۔ آج انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، لیکن دنیا کا نظام ایسا عجیب و غریب بن چکا ہے، ہزاروں قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں، کچھ لائی ہوئی کچھ آئی ہوئی، یہ جو نظام بنا ہوا ہے یہ اس لیے کہ دل کی دنیا کو سنوارا نہیں گیا، دنیا ہی کی طرف رہ گئے۔ یہ عیسائی مذہب کے دو پہلو ہیں، ایک زمانہ یہ تھا کہ عیسائی لوگ بالکل جنگلوں اور غاروں میں رہتے، ایک زمانہ اس کے بعد یہ آیا کہ اب وہ پورے مادیت کی طرف گئے، حتیٰ کہ خداوند قدوس کا بھی انکار کرنے والے یورپی سے پیدا ہوئے، الحاد اور لادینیت، اور نعوذ باللہ اس کائنات کو صرف ایک ہی نظریے نے، اتقاء نے، اسکان کی بات نے پیدا کیا، کوئی خدا نعوذ باللہ نہیں ہے، اور سارا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ جب یہ انسان سوچے گا اور اس طریقے سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور خاص کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے انسانیت کو بدشگونی سے، بدفعلی سے، اندھرداؤں سے، ان سب سے نکالا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا میں تفرقہ کرنے والوں کو بتلایا کہ اس دنیاوی زندگی میں روزی روزگار، کھانا پینا، صبح سے لے کر شام تک انسانی جسم کی ضروریات، رشتے داروں اور تعلقات کا مسئلہ ہے، کاروبار، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ اگر اکیلے اس میں رہو گے تو دلوں میں بے چینیاں اور بے قراریاں۔ کون فرما رہا ہے؟ جس نے اس مشین کو بنایا ہے۔ کوئی کمپنی اور کوئی فیکٹری والے کوئی مشین پروڈکٹ کرے اور پھر ہم اس سے خریدے، وہ کہے کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ، تو ہم سن لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ یہ مشین بنانے والا ہے، یہ فیکٹری والے ہیں، یا یہ ان کا دلال ہے، رہنمائی ہماری وہ کر رہا ہے، ہم مطمئن ہوں، جبکہ اس کے کنٹرول میں مشین نہیں ہے، بنا دیا، بگڑ سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو مشینوں کو بنانے والا، ان کو چلانے والا اور یہ ساری کائنات کے پورے نظام کو سنبھالنے والا، جب وہ یہ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملے. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ صرف مسجد سے وابستہ نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، بسترے میں سوئے ہوئے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ کتنی آسان چیزیں بتلا ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو امت محمدیہ کے لیے مسجد بنایا، اور پوری زمین کو طہور پاک بنایا. وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کا انتظام مٹی پر ہاتھ مار کر کرتا ہے، یہ زمین کو پاکیزہ بنایا. یہ دوستوں اور بزرگوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف. افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو کچھ پتہ ہے. یہ کتنی انتہائی افسوس کی بات ہے. ایک کرکٹر کے تو بایو ڈیٹا آپ کے سامنے ہو، سارے کے سارے اس کی لائف آپ کے سامنے، کسی فلم کا ہیرو اور ہیروئن ان کی پوری لائف آپ کے سامنے، لیکن اپنے محبوب آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں. یہ سیرت پڑھنی بھی ہے اس لیے کہ ہماری پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ نے جب ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے تو اس سے بہتر اور نمونہ کیا ہوگا. جرمنی کے ایک بہت بڑے پروفیسر، بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی توفیق، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی اسلام دو راہیں پر، اور بھی دوسری کتابیں لکھی. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مسلمانوں میں آپ عرب ممالک میں وہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی اداؤں سے تھوڑی امت کو دور دے گا، اور یورپی تہذیب اور کلچر اور فیشن اور آج کی جو ٹیکنالوجی اور مادیت کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا، اس سے اسلام نے کبھی منع نہیں کیا. خود قرآن بڑا ہے ٹیکنالوجی کی چیزیں بتلائی کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے سب چیزیں پیدا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتلایا کہ اس سے ہواؤں کے دوست کے اوپر ان کا تخت چلتا، کیسے جنات پر اللہ پاک نے ان کو قدرت دی، پرندوں کی بولی کیسے وہ جانے گا. یہ کیا بتلایا؟ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے کان اللہ لہو، اللہ کائنات کی چیزوں کو تمہارے تابع کر دے گا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ. ایسا نہ ہو کہ سیرت کے ایک دن رسمی طور پر دوسری قوموں کی طرف ان کو تو منانا ہے، ان کو عمل نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں کہ عمل کرے. امت محمدیہ کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ دن کے ہر موقع پر صبح سے لے کر شام تک اور رات کو سونے سے اٹھنے تک کتنے کام کاج لگے ہیں، ان سب کا تعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. ان میں آپ کی رہنمائی موجود ہے. امر کے اعتبار سے آپ نے حکم بھی فرمایا اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے روکا بھی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نبی کی صفت پہلے ہے اور پھر امت کی صفت یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو آپ حرام کریں، اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ عجیب جملہ قرآن فرما رہا ہے. انسانیت پر جو بوجھ ہے، چاہے مذہبی بوجھ ہو، سماجی بوجھ ہو، یا اپنی ذات سے لیا ہوا بوجھ ہو، کسی بھی قسم کا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، بیڑی صرف ہاتھ کی حصی بیڑی مراد نہیں ہے، سوچ کی بیڑی، کہ ایک ہی سوچ ہو اللہ کے علاوہ کسی کے بھی آگے جھک جاؤ، ایک ہی سوچ ہو مخلوقات میں ہر ایک کو نفع نقصان کا مالک بنو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہمارے نبی کی لیے تشریف لائے کہ دنیا کی پریشانی بھی تمہاری دور کرے. ایسے پیارے رسول جن کے پیدا کرنے والی ذات جن کے متعلق فرما رہی کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، انسانیت پر جتنے بوجھ ہے ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. تو اسی میں ایک بوجھ تھا، کچھ لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، کچھ لوگوں نے آخرت کی زندگی میں غلو اور بہت آگے بڑھ گئے، سنیاسی پر اختیار کیا. ان دونوں سے منع فرمایا. عیسائیت ان دونوں کا شکار ہوئی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو بتلایا گیا کہ دین اور دنیا دونوں جمع ہو سکتے. اقبال اسی کو کہتے ہیں، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزی. وہ یوروپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے تھے علامہ اقبال، اور اسی لیے شیخ جو کہہ رہے ہیں وہاں آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا تھا چیزوں کا اور لوگوں کو دیکھا تھا، اس
کے بعد فرماتے ہیں کہ یوروپ میں مذہب ایک سائڈ پہ ہو گیا اور ظالم جابر حکمرانوں نے قبضہ کر لیا، جو نزدیک جانتے تھے بلکہ ظالم تھے تو دنیا ہی کی۔ یہ جو گزشتہ 400-500 سال سے دنیا پر مادیت کا غلبہ آیا، جب سے اسلامی حکومت کمزور ہوئی اور دنیا کی دوسری طاقتیں غالب آئی، تو وہ بیچارے وہ ہیں جن کے پاس کوئی رسوا ہی نہیں ہے، کوئی عمل کی چیز ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس لیے وہ اس طرح ہو رہے ہیں۔ لیکن دوست اور بزرگوں بمصطفیٰ بے رسا کھیچرا کہ کی ہمارو شیخ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ دین وہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے دنیا کی ساری چیزیں پڑھے لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پڑھنا بھی ثواب ہے، جب پڑھ رہے ہیں یہ بھی خود ثواب ہے کہ آپ اللہ کے صحیح سے بندے کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک خوش دعاؤں میں فرمایا جہاں اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک ناراض، جہاں اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ چاہا اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ اتنے شہید اور پیارے نبی کی سیرت سے ہم محروم رہے، دوست اور بزرگوں، اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔